مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ جیسے غریب آدمی کے پاس ایک دم پیسہ آ جائے تو وہ اترانا شروع کر دیتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں نا ابے اوقات ہی بھول گیا۔ تو انسان کی ماضی کی ترقی اٹھا کے دیکھیں، وہ اتنی تیزی سے نہیں ہوئی، چند سالوں میں بہت اسپیڈ سے انسان نے ترقی کی ہے۔ تو انسان من حیث الانسان اپنی اوقات بھولنا شروع، کہہ رہے یار میں سب کچھ، میں موبائل ایجاد کیا، میں ریسرچ کرتا ہوں، میں نے ترقی بھی بہت کی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ پرانی چیزیں جن میں لوگ توہم پرستی میں مبتلا تھے ان کو غلط ثابت کر دیا سائنس نے۔ جو چیزیں پہلے ناممکنات میں سمجھی جاتی تھیں ان کو سائنس نے ممکن بنا کے دکھا دی۔ اب تو گنجوں کے سر پہ بال اگنا شروع ہو گئے ہیں بھائی۔ میں نے وہ چرنا میں اپنی ویڈیو دیکھی تو مجھے پتہ چلا اوپر سے معاملہ کیا ہے، بہت خطرناک حد تک، کیونکہ ہم جب شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو سامنے سے تو نظر آتا ہوں، پٹے بھی نظر آتے ہیں، میں کہتا ہوں واہ بھائی واہ واہ مفتی صاحب واہ واہ واہ، کبھی اس طرح کر کے تو دیکھنے کا موقع ملا ہی نہیں، اور اس طرح اگر کریں گے بھی تو کون دیکھے گا بھائی، وہ تو ہم تو نیچے دیکھیں گے پھر۔ تو وہ جو چرنا کی ویڈیو انہوں نے جو اوپر سے بنائی، تو ٹیکنالوجی کی مدد سے ہمیں پتہ چلا کہ اوپر کا معاملہ کیا ہے۔ اوپر وہ صورتحال نہیں ہے جو سائڈوں پہ ہے۔ لوگوں کے میسج بھی آئے، حضرت یہاں تک صورتحال خطرناک ہوگی، پورا تھائی لینڈ کا ایئرپورٹ بنا ہوا ہے بھائی، میں خود بھی نہیں مجھے پتا تھا بھائی، اوپر سے اتنے فارغ ہو گئے ہیں۔ لمبے بال جو ہے نا، لمبے بال، ان کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے عورت کو لمبے بالوں میں حسن دیا ہے، وہ جتنا مرضی بڑھا لے۔ مرد زیادہ لمبے بال رکھتا ہے نا تو اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایک دفعہ ٹرینڈ ہونا ضروری ہے۔ 2013 میں بھی اسی قسم کی صورتحال تھی، جب میں حج پہ گیا، ٹرینڈ کروائی تو بال نکل آئے اوپر، سب سیٹ ہو گیا۔ اب سوچ رہا ہوں کہ دہشت گردی کا جڑ سے ایک دفعہ خاتمہ، ایک دفعہ ٹرینڈ کرائیں گے تو انشاءاللہ بال کچھ تو ہوگا، انشاءاللہ کچھ رپورٹ اچھی آئے گی۔ خیر نہیں بھی اگیں تو کیا کرنا ہے، اگ جائیں تو اچھا ہے، اللہ تیری بڑی رحمت ہوگی، کیا خیال ہے۔ تو بال بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پہلے میں نہیں سمجھتا تھا بالوں کو نعمت، میں یہ سمجھتا تھا کہ گنجا ہونا کیا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے تھے بھائی تبلیغ والے بھی گنجے رہتے ہیں زیادہ تر، سب تو نہیں۔ خانقاہوں میں ہم دیکھتے تھے کہ جو اہل اللہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی کیا رہتے ہیں، ٹرینڈ کرا کے رکھتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا تھا کہ ٹرینڈ کرانا کیا ہے افضل۔ کسی نے بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، اور پھر ہم نے روایت پڑھی کہ حضرت علی فرماتے تھے کہ مجھے اپنے سر سے دشمنی ہو گئی، وہ ایک روایت ہے، تو میں سر کیا رکھتا ہوں، سر صاف رکھتا ہوں۔ تو ان روایتوں سے میں یہ سمجھتا تھا کہ، لیکن جب ہم نے خود ریسرچ کی، خود تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ بال رکھنا کیا ہے افضل۔ نبی کے تو پٹے والے بال تھے، صحابہ کے بھی بڑے بال ہوا کرتے تھے۔ دوسرا، بالوں میں زینت ہے، اللہ نے بال دیے ہیں رکھنے کے لیے، حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے۔ جلدی سے یہ بات سمجھ کے اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ پچھلی امتوں میں 3 شخص تھے جو بڑی آزمائش میں تھے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے پوچھا کیا مسئلہ، ایک نے کہا کہ غربت ہے، ایک کو پرابلم یہ تھی اس کے بال نہیں تھے سر پہ، تو لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس فرشتے نے کہا کیا چاہیے، فرشتہ نہ مختار کل نہیں ہوتا۔ لوگ کہہ سکتے ہیں جب فرشتوں سے مدد مانگنا جائز ہے تو نبی سے کیوں جائز نہیں ہے۔ فرشتے کو اللہ نے بھیجا تھا کہ یہ جو ان کی حاجت ہو بتا دو، وہ حاجت میں پوری کر دوں گا۔ تو ورنہ وہ لوگ اس وقت کے نبی سے بھی مانگ سکتے تھے۔ تو فرشتے نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، تو گنجے کے سر پہ بال نکل آئے، اور جو غریب تھا اس کو اللہ نے مال و دولت دے دی، اور جو کوڑ کا مریض تھا اس کو بھی اللہ نے شفا دے دی۔ پھر وہ فرشتہ دوبارہ گیا انسانی شکل میں، تو ان میں ایک شخص آزمائش میں کامیاب ہوا، شکر گزار بنا، 2 کیا ہو گئے، ناکام۔ تو یہ اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا تھا۔ تو بہرحال وہ قصہ، حدیث لمبی ہے،
وہ اس کی تشریح میں چلا گیا تو موضوع چینج ہو جائے گا. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ یہ گنجا ہونا کیا ہے, اللہ کی طرف سے, بولو بھائی, آزمائش ہے. کیا ہے؟ آزمائش. اسی وجہ سے حج اور عمرے کے موقع پہ گنجا کروایا جاتا ہے, کیونکہ حج بھی کیا ہے؟ ایک آزمائش ہے. حج میں اور عمرے میں ایسے کام کروائے جاتے ہیں جو ہماری فطرت سے میچ نہیں کرتے. تو اسلام تو دین فطرت ہے نا, اسلام میں صفائی کا بہت زیادہ حکم ہے, لیکن اللہ یہ دیکھنے کے لیے کہ تم دیوانے بنے ہو کہ نہیں بنے, حج اور عمرے میں اللہ کہتے ہیں احرام میں میل کچیل دور مت کرو, تھوڑا سا دیوانہ پن بھی کبھی کبھار دکھایا کرو. اسلام میں آہستہ ذکر افضل ہے, چیخنا چلانا پسند نہیں, مگر حج میں بولا گیا زور سے کیا کہو؟ لبیک. تھوڑا دیوانہ پن بھی. اسلام پراپر ڈریس پہننے کا حکم دیتا ہے, پراپر ڈریس پہنا کرو. لیکن حج میں کیا ہے؟ ان سلا کپڑا. بڑے بڑے 3 پیس سوٹ اور ٹائی والے لوگوں کی پرسنالٹی کیا ہو جاتی ہے؟ مجروح ہو جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں دیوانہ بن کے آنا ہے تو آؤ, ورنہ وہیں رہو. یہ اتارو کوٹ ٹائی پینٹ وینٹ, ایک بازو ننگا رکھو شروع کے چکروں میں, ٹھیک ہے نا. تو کچھ یہ قسم کی ٹریننگ ہے اور دیوانگی کا اظہار ہے. اور بہت ساری چیزیں حج میں جتنے کام ہیں نا, سارے خلاف قیاس ہیں, اسلام کے عمومی مزاج سے میچ نہیں کرتے. کنکری, ابراہیم علیہ السلام تو کنکریاں جب ماری تھی تو اوریجنل شیطان تھا وہاں پہ, اب کوئی شیطان تھوڑی ہے. وہ جو انہوں نے پلر کھڑا کیا ہوا ہے وہ تو وہ جگہ ہے جہاں شیطان تھا, تو اس جگہ کو یاد رکھنے کے لیے کہ مس نہ ہو جائے تو اس جگہ کو پتھر مارتے ہیں, وہ ستون مقصد تھوڑی ہے. تو یہ بھی خلاف قیاس ہے. بھائی اب تو وہاں کوئی بھی نہیں ہے شیطان, بس آپ مارو اور کنکریاں. اور اگر وہاں بالفر شیطان ہے تو پھر ایسے کیوں مارو ہیں بھائی, ایسے کیوں کنکریاں مارو, تو اٹھا کے مارو. لیکن کیا حکم دیا؟ ایسے کنکریاں ماری جاتی ہیں, 7 کنکریاں. اگر کوئی وہاں کھڑا ہو شیطان, بولے گا شکر ہے جوتے نہیں مار رہے, تو جوتے ماریں گے تو بظاہر ایسا لگتا ہے اور اچھا ہے, مگر نہ جیسا بتا دیا ویسا کر لو. صفا مروہ کی سعی ہے, دوڑ ہے, یہ سب چیزیں خلاف قیاس ہیں. تو اسی میں یہ کہ احرام جب تک نہیں کھلے گا جب تک سر پہ اس طرح نہیں چلے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوشبو نہیں لگا سکتے آپ, حالانکہ عام حالات میں سب چیزیں اپوزٹ ہیں نا, خوشبو لگانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوشبو کا استعمال کرتے, صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں نا, ان میں صرف 2 چیزیں رغبت تھی. ایک نکاح کی کثرت, نکاح بہت کثرت سے کرتے تھے, اور دوسرا خوشبو کا کثرت سے استعمال. باقی دنیا کی کسی چیز کو نبی نے بس ہاتھ نہیں لگایا. پسند تو بہت ساری چیزیں ہوں گی لیکن اس کی طرف گئے نہیں. کھانا انتہائی کم کھایا, بہت فاقے. دولت اللہ نے دی بھی تو صدقہ کر دی, رکھا نہیں. یہ آپ کا ذاتی مزاج تھا, سادگی. گھر کی حالت ایسی کہ ایک کھجور کی ایک چھال پڑی ہوئی ہے, اس پہ لیٹ رہے ہیں تو جسم پہ کیا پڑ رہے ہیں؟ نشانات. حالانکہ امت کو اجازت دی. حضرت عثمان غنی بھی تو اسی دور کے ہیں, خوب دولت, خوب اللہ نے جو ظاہری عیش و عشرت دیا خوب. آپ نے ان کو منع نہیں کیا کہ میں ایسے اور تم ایسے کیوں. بھائی یہ میرا مزاج ہے, مزاج پر آپ کسی کو مجبور نہیں کرتے. وہ شریعت براہ راست یہ شریعت کا حکم نہیں ہے, میرا مزاج ہے. کیونکہ اگر یہ شریعت کا اصل حکم ہوتا تو پھر تمام پیغمبر اس حکم کو فالو کرتے, جبکہ سلیمان علیہ السلام نے اس طرح سے زندگی نہیں گزاری. حالانکہ وہ بھی اللہ کے سچے پیغمبر. قرآن بہت تعریف کرتا ہے سلیمان علیہ السلام کی, ان کے ٹھاٹ بھاٹ ہی الگ تھے. پھر ہم صحابہ میں بھی دیکھتے ہیں, بعض صحابہ کے ٹھاٹ بھاٹ بالکل الگ, بعض بہت غریب. تو یہ نبی کا مزاج تھا کہ نہ مجھے دنیا سے طبی رغبت نہیں ہے, مسافر خانہ ایسے ہی گزارا کرو. 2 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت تھی, نکاح کی کثرت, اور دوسری کیا؟ کیونکہ اس میں حکمتیں ہیں بہت ساری, اس میں حکمتیں ہیں, صرف دنیا برائے دنیا نہیں ہے. اور دوسری کیا چیز آپ کو پسند تھی؟ خوشبو, صفائی ستھرائی بہت زیادہ. اور پھر کیا؟ بدبو سے نفرت بہت زیادہ تھی نبی کو. صفائی بے انتہا. میں نے ایک بیان کیا ہے نا کہ ہمارے نبی کی سنت دانت صاف کرنا نہیں ہے, دانت صاف رکھنا ہے. دانت صاف کرنا آسان ہے, صبح اٹھو اچھے بچوں کی طرح دانت صاف کرو, رات کو دانت صاف کر کے سو جاؤ, تو صبح بھی صاف, رات کو بھی صاف, دن میں صاف نہیں ہوں گے.
دانت 24 گھنٹے ہر وقت صاف رکھنا، یہ کس کی سنت ہے؟ پیغمبر کی. اور یہ سنت آپ کا مزاج نہیں بلکہ یہ اس کی امت کو بھی کیا دیا آپ نے؟ ترغیب کہ 24 گھنٹے دانت صاف رکھنے پڑیں گے. تبھی تو دیکھو ہر وقت مسواک، اور خلال بھی کر رہے ہیں. کھجور کی جو چھال ہوتی ہے نا اس کے دھاگا نکال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلال کرتے تھے، دانتوں سے نکالا جائے جو کچھ دانتوں میں رہ گیا ہے. تو آج میں دیکھتا ہوں کوئی مسکراتا ہے، آدمی کہتا ہے یار پیسے لے لو، مسکراؤ نہیں آپ پلیز، گھن آ رہی ہے دانتوں کو دیکھ کے. یہ تو ان کی بات کر رہا ہوں جو صبح شام دانت صاف کرتے ہیں، جو کرتے ہی نہیں ان کی. اور پھر اس سے بھی ایک اوپر کا درجہ ہے گٹکا خوروں کا، پان خوروں کا. گٹکا پان بھی بری چیز ہے، اس سے آگے کی چیز کیا ہے؟ گٹکا. تو یہ کہاں نبی کی طریقہ ہے بھائی؟ میرے دوست کل آئے ہوئے تھے ایک جرمنی سے، بہت اچھا ٹائم ان کے ساتھ گزرا، بڑی کارگزاریاں سنی، بہت خوشی بھی ہوئی، افسوس بھی ہوا. افسوس اس بات کا ہوا کہ وہ کچھ اپنے دوستوں کے جرمن میں گوروں کے حالات بتا رہے تھے. وہ 100% وہی تعلیمات اسلام کی ہیں، 100%. اور افسوس ہو رہا تھا یار یہ ہم لوگوں میں ختم ہو گئیں، چند علماء میں نے دیکھی ہیں بس. اور یہ انگریزوں میں پتہ نہیں کہاں سے لے لی، نالائق تو نہیں کہنا چاہیے، ان کے پاس آ گئی. میں ان کی کارگزاری سناؤں گا آپ کو، یہ میرا ٹاپک نہ رہ جائے. تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ گنجا ہونا کیا ہے؟ ایک آزمائش ہے. اتنی بڑی بھی نہیں ہے، پریشان نہ ہو جو گنجے ونجے بیٹھے ہیں یہاں پہ. مطلب کہ بہتر ہے کہ بال ہوں تو زیادہ اچھا ہے. کیا خیال ہے؟ آدمی بیوی کو بھی اچھا لگتا ہے، دوستوں کو بھی اچھا لگتا ہے. کل میں نے ایک صاحب کے دیکھا پورا ایئرپورٹ نا کم عمری میں ہی، اور جب قدرتی بال گرتے ہیں تو بڑا زبردست ایئرپورٹ بنتا ہے، وہ رن وے بنتا ہے بالکل. ان کو ہیلمٹ پہننے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا آپ ویسے ہی ہیلمٹ ہیں، بے تکلفی تھی ان سے. تو میں نے ان سے کہا بال لگوا لیں یار کہیں جا کے. آج کل ٹیکنالوجی کی برکت سے بال بھی کیا لگتے ہیں، لگ جاتے ہیں.